ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ محترم رانا محمد اسلم صاحب جیسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید محترم رانا محمد اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم سے مخاطب ہوں۔ جناب رانا محمد اسلم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں پروردگار عالم کہتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور پھر جو وہ اچھی باتیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے وہ حق جو تھا اس کے اوپر ڈٹ گئے، اور اگر ان کو کوئی اس میں تکلیف آئی تو انہوں نے اس پہ صبر کیا، یہ لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں۔ یہ تو میں نے جو سورہ پڑھی اس کا ترجمہ تھا، اور میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی بیٹا یہاں پہ آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ اس کا ترجمہ بھی بتایا کرے تاکہ پتہ چلے بچوں کو کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے جناب نور الہی صاحب اور میرے معاون جناب ضیاء شاہ صاحب، ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نور الہی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے دیا، اور آپ سب بیٹوں کا اور اساتذہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا قیمتی وقت اس لیکچر کے لیے لیا، اور معذرت خواہ ہوں کہ میں کچھ لیٹ آیا، اس میں جو ریلوے کا فاٹک کا بند تھا۔ اب میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں بیٹے، وہ ہے کہ ہمیں اس زندگی کے اوپر اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ یہ قرآن پاک اپنے شروع میں ہی بتا دیتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ پروردگار کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ کی کتاب، پہلی بات تو شروع ہی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب۔ پروردگار کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی ایسی ذات کی جس کو لوگ اپنا خدا مانتے ہوں، یہ اس میں ان کا اس میں حصہ ذرا برابر نہیں۔ یہ سراسر پروردگار کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اور یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں غائب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر، اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلی امتوں پر، اور آخرت بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمہید پروردگار اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب ہے کیا؟ قرآن پاک پروردگار کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اور دوسری یہ کس لیے ہے کہ اس سے آپ ہدایت حاصل کریں۔ دیکھیے بیٹے، میں کوئی دینی عالم نہیں، مجھے کوئی قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث پہ کوئی میرا عبور نہیں ہے، میں کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا یہ دینی علم، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں دنیا میں پھرا ہوں، میں نے مختلف معاشروں کا بڑا قریب سے مطالعہ کیا،
اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی، اپنے ملک کے مسائل کو بھی، اور پوری امت، مسلم امہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے اوپر بھی میری تھوڑی سی نظر ہے۔ اس لیے مجھ سے کوئی غلطی کتائی ہو جائے، مجھے پتہ ہے نور اللہ صاحب جس تنظیم سے وابستہ ہیں وہ لوگ بڑے دیندار ہیں، اور ان لوگوں نے بڑا دین میں کام بھی کیا ہے، ان کی سوچ بھی بڑی مثبت ہے اور سارا کچھ، لیکن میں آپ کے لیول پہ آ کے بات کر رہا ہوں۔ میری بہت سی جو ہماری کتب میں لکھی گئی ہیں ان میں فلسفہ بھی بہت ہے، اور ان کے اندر اور علوم اس طرح ہے کہ میرے جیسے آدمی کے لیے اور آپ جیسے آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت آسان کتاب ہے، یہ علماء کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ محدثوں کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو دنیا میں جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو اس کی سمجھ آئے گی، یہ اس کا اعجاز ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کی شروعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے کہ بھی تم کیا تھے، کبھی غور کیا کہ تم ایک خون کے قطرے سے پیدا کیے گئے، اور جب تم اس دنیا میں آئے تو تم ایک بالکل ایسے طرح تھے کہ آپ کو اگر کوئی آپ کی مدد نہ کرتا، اگر کوئی آپ کو دودھ نہ پلاتا، اگر کوئی آپ کی پرورش نہ کرتا، تو آپ خود بخود یہ آپ اس منظر پہ اس شکل میں نہیں آ سکتے۔ پھر پروردگار کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے سب سے خوبصورت شکل دی، احسن تقویم، کہ میں نے نا جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے سب سے خوبصورت شکل جو ہے اور جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ انسان کو میں نے دی۔ پھر پروردگار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار بھی دیے، اور کسی مخلوق کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ آپ جب زندگی کی راہ پہ چلتے ہیں تو بہت سے موڑ آتے ہیں جہاں پہ آپ یا دائیں جا سکتے ہیں یا بائیں جا سکتے ہیں۔ پروردگار نے یہ انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ صحیح راستہ کون ہے اور برا راستہ کون ہے۔ جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ بری بات ہے۔ جب آپ سچائی پہ ڈٹ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اس پہ میں ڈٹ گیا۔ اس وقت جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، یا آپ شیطان کے راستے پہ چلے جاتے ہیں یا رحمان کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ ہے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ پروردگار آپ کا بازو پکڑ کے نہیں کہتا کہ اے انسان، اے میرے بندے، تو غلط طرف جا رہا ہے، تو ادھر آ۔ یہ جو اختیار ہے اس کا امتحان اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ بیٹے یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں، جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس چیز کو ہم بالکل پسے پردہ ڈال دیں، اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں۔ اور یہی ایمان کا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ انسان تمہیں یہ اس بات کو ماننا پڑے گا مسلمان ہونے کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ اگرچہ اللہ نے تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ پہ آپ ایمان لاؤ۔ پھر آپ سے پہلے جو پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں اور پیغمبر گزر چکے ہیں، آپ ان پہ بھی ایمان لاؤ۔ جو پہلے کتابیں پروردگار نے ان امتوں کے لیے، ان انبیاء کے لیے جو ان بستیوں میں آئے، ان پہ بھی ایمان لاؤ۔ اور چونکہ تم نے قیامت اور جنت اور جہنم نہیں دیکھی، لیکن تم اس پہ بھی ایمان لاؤ، اور اس بات پہ بھی ایمان لاؤ کہ ہم ایک دن اپنے رب کے حضور۔ جب تک آپ ان غائب کی ان چیزوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے، آپ مسلمان نہیں۔ میرے دوستو، کل ہی میں بہت پریشان ہوا۔ ڈاکٹر شہریار صاحب بہت اس ملک کے مایہ ناز کارڈیالوجسٹ ہیں، وہ
رہتے تھے جہاں ہم رہتے تھے امریکہ میں، پھر ان کے باپ بیمار ہوئے تو وہاں سے آ گئے یہاں آ کے انہوں نے پریکٹس شروع کی، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ان کا حصہ تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی، دونوں ہی امریکہ میں تھے۔ ہمارے ان سے فیملی ٹرمز تھے اور وہ کہتا رہتا تھا بیگم اپنی کو کہ بھی ہم جو گھر بنا رہے ہیں اس میں نا زیادہ سرونٹ کوارٹر رکھو، کیونکہ بیٹے ہمارے نے آنا نہیں ہے تو ہماری خدمت کے لیے تو یہ ملازم ہی ہے، تو یہ کمفرٹیبل ہوں گے تو یہ ہمیں کمفرٹیبل رکھیں۔ بیٹے کو وہ کہتے تھے کہ بیٹا تم آ جاؤ، اس کے لیے انہوں نے بڑا زبردست، وہ بھی کارڈیالوجسٹ تھا امریکہ میں، کلینک بنایا کہ وہ آئے گا۔ تو بیٹا کہتا تھا کہ ڈیڈی میرے جو بچے ہیں وہ وہاں سیٹل نہیں ہو سکتے، جو آپ کا معاشرہ پاکستان کا ہے وہ ایک منافقوں کا معاشرہ، تو یہاں پہ کم از کم میرے بچے، ان کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ بڑی ساؤنڈ گراؤنڈز پہ ہو رہی ہے، اس قوم میں کچھ ایتھکس ہیں، باقی چیزیں جو ہمیں بری لگتی ہیں وہ بچوں کو ہم وہاں سکھا دیں گے۔ وہ ایک ویکیشن پہ گیا، ساتھ بچوں کو لے گیا، وہاں پہ وہ کہیں سوئمنگ کر رہے تھے، بیٹا تھوڑا سا آگے اس کا گیا، اس کو پکڑنے گیا تو کل فوت ہو۔ اب وہ ماں باپ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ جوان بیٹا جس کے وہ انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور اب وہ کس کا انتظار ہے؟ ایک لمحے میں ان کی زندگی میں 100 ڈگری کا ٹرن آیا، وہ خوشحال، خوش و خرم، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو، زندگی بڑی سموتھلی چل رہی تھی، لیکن اب ایک بندے کے جانے سے اس دنیا سے ان کی پوری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی۔ تو بیٹے یہ موت نہیں دیکھتی کہ کون جوان ہے اور کون بوڑھا ہو گیا ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ موت پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی گھر آپ رات کو لیٹتے ہیں، کبھی لیٹے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے عزیزوں میں میرا دادا ہے، میرا پردادا ہے، میرا نانا ہے، نانی ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے کو بھائی ہیں، اور آپ ایک گلی میں گھس کے دیکھیں کتنے لوگ وہاں تھے جو اب نہیں، جو لوگ جن کو آپ ملتے تھے، دیکھتے تھے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ اتنے بڑے بڑے قبرستان دیکھتے ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر، ہر گاؤں کے اندر قبرستان ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان قبرستانوں میں کون لوگ ہیں؟ اسی گاؤں کے لوگ ہیں، اور پھر آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے بھی کسی دن یہاں آنا ہے۔ جب موت کا یقین آپ کے دل میں آ جائے گا تو 50% آپ کی خامیاں، بدیاں، کمیاں وہیں ختم ہو جائیں، اگر یقین آئے۔ اگر صرف یہی ہے کہ چلو جی اللہ نے منظور سی جی سارے جانے، یہ کہتے ہیں سارے جانے، لیکن اپنے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں جانا۔ قبروں کے اوپر کھڑے موبائل فون لے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، اس وقت کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی ذرا 1 گھنٹہ ٹھہر جائے میں نے اس کا منہ دیکھ لیا۔ جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مینوں اپنی شکل نہ دکھائے، جب مر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، گھنٹہ 2 ٹھہر جاؤ میں نے اس کا منہ دیکھ لیا۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر قرآن پاک میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو مسلسل مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پروردگار اتنے حساس ہیں ان معاملات میں، اتنے حساس ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں پروردگار کہ آپ مجھ پہ ایمان لاؤ اور جو کچھ ہے وہ میں نے تمہیں دینا ہے، اگر زندگی دینی ہے، موت دینی ہے، رزق دینا ہے، اولاد دینی ہے، میں نے آپ کو صحت دینی ہے، میں نے آپ کو بیٹے دینے ہیں، بیٹیاں دینی ہیں، گھر دینے ہیں، دکانیں دینی ہیں، وہ میں نے دی۔ پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو کہ اس دنیا کی تخلیق میں کسی کا کوئی حصہ ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں دل
اور رات میں بدل دیتا ہوں، رات کو دن میں بدل دیتا ہوں. وہ ہے جو سورج کو مشرق بجائے مغرب سے نکالا، وہ ہے جو اس طرح کا چاند اور سورج اور بنا دے. تو اس معاملے میں پروردگار بہت حساس ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں اور جتنی کائناتیں ہیں وہ پروردگار کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم جس دن میرے پاس آؤ گے اس دن روز جزا اور سزا کا میں مالک ہوں. اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے جیسے یہاں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جہنم کا بھی نقشہ بڑا واضح طور پہ کہہ دیا اور جنت کا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جنت کے لیے انسان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت صرف اس کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے. اور وہ اگر وہ خوش ہو گیا تو جنت سے مل ہی جائے گی. جنت کا کیا ہے؟ تو میرے بیٹو یہ باتیں شاید آپ کو پھر کوئی نہ بتائے. جس طرح کی ہماری زندگی جا رہی ہے، جتنی تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، یقین کریں جمعہ پڑھتے ہیں تو ابھی لگتا ہے کہ ابھی کل پڑھا ہے تو جمعہ پھر آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ جو گردش ہے اس کو تیز کر دیتا ہوں. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا وقت کتنی جلدی آگے جا رہا ہے اور میں قبر سے کتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں. یا تو یہ ہوا ہو زندگی میں آپ نے تو پڑھا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا انسان بتا دے جو کہیں کہ جی یہ ہمیشہ سے رہے، یا یہ دعویٰ نہیں کرے کہ جی مجھے موت نہیں ہے. تو جب یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا وہاں حساب کتاب ہونا ہے اور ہم اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ابدی زندگی کا ہے. پروردگار نے اس زندگی کو تو بڑا حقیر سا کہا ہے. پروردگار نے کہا ہے کہ تم کس دنیا کی اس کے اتنی سی بات کے اوپر بیٹھ گئے ہو. تمہیں آگے آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے. جنت کیا ہے؟ جنت یہ ہے کہ جو چیز آپ جس کی خواہش کرتے ہو وہ اس دنیا میں آپ کو نہیں میسر، وہ وہاں میسر. انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، مجھے موت نہ آئے. پروردگار کہتا ہے وہاں تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تمہیں موت نہیں آئے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار ملے. پروردگار کہتا ہے کہ وہاں تم اتنے بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھو گے، اتنا تمہارا عزت وقار ہوگا، اتنا کچھ تم جو چیز تمہارے دل میں آئے گی وہ چیز کئی ذائقے بن کے کئی چیزیں کئی رنگت کی بن کے تمہارے سامنے آئے. تم خواہش کرو وہ سامنے آ جائے گا. تمہیں اپنے عزیزوں سے ملنے کا ہوگا شوق، ماں باپ سے. آپ پروردگار سے کہو گے وہ آپ کے پاس لے آئیں. جو آپ کے والدین ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح میرے پتر کے پاس گھر، ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 4 میرے بیٹے ہیں، ایک کنال تو ہو، 5 مرلے ان کو آ جائے. ایک دکان ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، 2 دکانیں تو ہو جائیں، وہ اپنا پیٹ پال لیں گے. کچھ زمین ہے 4 کلے ہے، وہ 8 ہو جائے، کسی طرح بچے میرے پال جائیں گے. بھائی تو پالنہار ہے، پالنے والا تو وہ ہے. تو وہ ارب ہاتھ دے دے، یہ اگر ضائع کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ضائع کر دیں گے. تو کچھ بھی نہ دے کے کیا، اگر ان کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہے روزی تو وہ ان کو مل جائے گی. تو اپنی فکر کر. میں تو کہتا ہوں یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بچے ہو، بھئی اپنے ہاتھ سے دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے بیٹے یا ہماری بیویاں یا ہمارے عزیز ہمارے لیے کوئی
کنواں لگوا دیں گے، نلکا لگوا دیں گے، کوئی ادارہ بنا دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنے باپوں کے لیے کیا کیا؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا اپنے آفس میں نے کہا یار تم آپ کے باپ کی قبر پہ کب جاتے ہیں؟ کہتا رانا صاحب عید کے اتنے چلے گئے تھے، دعا کر کے آئے۔ اور معاملہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ دفن کرو، کل جس صبح کول میں جنہوں نے آنا ہے انہوں نے بھی ایک مشکل سمجھتے ہوئے یار منہ کھانا کھلا پہ جانا ہے، آ جائیں گے، گٹھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، چنے پڑے ہوئے ہیں، وہ بسم اللہ کلمہ پڑھ کے پھینکتے جائیں گے اور پھلوں کے وہ لفافے بنا کے ان کو تقسیم کر کے دعا مانگیں۔ مولوی صاحب دیکھیں گے میرے پاس کتنے پیسے آ گئے، پھر آپ 40واں 10واں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، مدرسے کے بچے بلا لو جی، انہوں پڑھنے واسطے دے دو کھجور دیا گرتا، وہ ایک دو پھینکتے ہیں، پھر وہ زیادہ پھینک دیتے ہیں، پھر وہ زیادہ ان کی نظر دیگوں پہ ہوتی ہے، کھانا کب پائے، مولوی صاحب کی پیسوں پہ ہوتی ہے کہ مجھے مل کتنے جائیں گے یہاں سے۔ پھر جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں، اس کو بخشنے کے بعد اس کے باپ دادا پردادا لگتا ہے کہ پوری نسل کو بخشا کے اٹھے۔ مجھے یہ بتائیں ان کو کیا مصیبت پڑی آپ کے والد اور والدہ کے ساتھ کہ وہ آپ کے لیے دل سے دعا کرتے؟ جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ نے دعا نہیں کرنی، جس کی ماں ہے، جس کا باپ ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کی پرورش کی ہے، اگر دعا کرے گا دل سے تو وہ کرے گا۔ جب وہ نہیں کر رہا تو مسجد سے آئے بچے ان کو کیا تکلیف ہے آپ کی ماں کو بخشوانے کی؟ آپ نے بیٹے جو عمل کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہی آپ کے کام ہے۔ آپ نے اگر خیرات کرنی ہے اپنے ہاتھ سے کرو، اور یہ پابندی نہیں ہے جی کہ جو 2 لاکھ کرے گا وہ اس کا درجہ بلند ہوگا، جو 10 روپے کرے گا انہوں اللہ پوچھے گا۔ نہیں، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے۔